حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، صرف اتنا اس نے نیک کام کیے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ذراع کا فاصلہ رہ گیا، پھر اچانک اس میں تبدیلی آتی ہے اور وہ جہنمیوں کے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، جہنمیوں کے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، تو انجام پھر خاتمہ جو ہے وہ اللہ بچائے جہنم کے اعمال کے اوپر ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے رحمت سے ہمیں اس انجام سے محفوظ فرما۔ لیکن ہوتا ہے، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور تاریخ میں دیکھو تو کیسے کیسے عبرت انگیز واقعات ملتے ہیں کہ آدمی سب کچھ کرنے کے بعد، سب کچھ تکمیل کرنے کے بعد، سارے عبادتیں کرنے کے بعد، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے کے بعد اچانک بھٹک گیا۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک رسالہ ہے حضرت کا، درس عبرت کے نام سے، وہ اس میں ایک شیخ کا واقعہ لکھا ہے، وہ شیخ طریقت جس کے بے شمار مرید، وہ باقاعدہ اصلاح و ارشاد کی گدی پر بیٹھا ہوا، اور اللہ بچائے کسی وقت ابتلا آیا تو ایک عیسائی عورت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر اللہ بچائے مرتد ہو گیا، اور مرتد ہو کر سور چرانے کے اوپر لگ گیا اس عورت کی وجہ سے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ کچھ نیک بندے اس کی حلقہ ارادت میں تھے، انہوں نے یہ حالت دیکھی تو دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے روئے گڑ گڑائے، تو پھر اللہ نے واپس کر دیا۔ لیکن ایک شیخ طریقت بھی کس طرح غلط راستے پر پڑ سکتا ہے، اس کا بڑا عبرت والا واقعہ حضرت والا نے ذکر کیا ہے درس عبرت میں۔ تو یہ محض ایک مفروضہ نہیں ہے، واقعات بھی ہیں کہ آدمی کا دل بدل جاتا ہے، دل میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے عمل کی راستے میں۔ اس لیے دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کیجیے گا۔ یہ نفس جو ہے نا انسان کا، شیطان تو ہے ہی ہے جو کچھ ہے، اور شیطان کے بارے میں قرآن کریم نے یہ بھی کہہ دیا کہ اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا۔ شیطان جو ہے نا یہ اس کا اتنا، اگر آدمی اس کے سامنے ڈٹ جائے تو یہ کمینہ ہے۔ کمینہ آدمی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے سامنے ڈھیلا پڑ جائے تو وہ شیر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کے سامنے ڈٹ جائے تو بس وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان انت اکرمت اللئیم تمردا، وہ کیفیت ہے شیطان کی۔ تو قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، لیکن خود ہمارے اندر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے نفس امارہ، ان نفس لامارۃ بالسوء۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو حالانکہ تربیت کی گئی اس کی، اور مشقتیں برداشت کر کے اس کو عادی بنایا گیا کہ یہ غلط کاموں کی طرف نہ لے جائے، گناہوں سے پرہیز کرنے کی اس کو مشق کرائی گئی، اور اس کے لیے اپنے آپ پر زبردستی کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ تو ذرا مشق اور محنت کے بعد یہ یہ قابو آ جاتا ہے۔ شیطان تو جلدی قابو میں آ سکتا ہے، نفس کو قابو میں لانے کے لیے کچھ دیر لگتی ہے، اس کو عادی بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے مشق اور تربیت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب جب تربیت ہو گئی اور وہ گناہوں سے محفوظ بظاہر ہو گیا، ٹھیک ٹھاک عمل کر رہا ہے اور کسی گناہ میں ابتلا نہیں ہوتا،
لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جو جذبہ تھا گناہ کی طرف، جو میلان تھا جذبہ، وہ بالکل ختم ہو جائے، وہ پھر بھی تھوڑا تھوڑا باقی رہتا ہے، اور ذرا اس کو غفلت ملے تو اس میں وہ پھر اچانک کوئی فتنہ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعا تلقین کی گئی کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کیجیے گا، ٹیڑھ پیدا نہ کیجیے، عمل میں ٹیڑھ پیدا نہ کیجیے گا۔ یہ طریق جو ہے سلوک کا، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چلنے کا، یہ طریق جو ہے یہ ہر وقت چاہتا ہے کہ کچھ آدمی کیا کہنا چاہیے، بے فکر نہ ہو، بے فکر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے کہ میں، کیونکہ اس کے نفس کے تقاضے جو ہیں وہ کسی بھی وقت ابھر جاتے ہیں، اللہ بچائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثنوی میں کہ ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی جو تھا وہ کہیں جنگل میں لکڑیاں وکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو سردی کا موسم تھا، تو سردی کے موسم میں لکڑیاں کاٹتے کاٹتے وہ اس میں کہیں ایک وہ اژدہا سانپ وہ نکل آیا، لیکن دیکھا کہ بالکل مردہ ہے، تو لکڑی میں لپٹا ہوا تھا، انہوں نے کہا چلو مردہ تو ہے ہی، اٹھا کے لے گیا اپنے گھر میں، تو لے کے ڈال دیا۔ وہ لکڑی کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور بالکل بے حس و حرکت تھا، مردہ تقریباً۔ جب وہاں اپنے گھر لے کر آیا تو وہاں سردی کا موسم تھا، وہاں ذرا گرمائی ملی، تو کچھ دنوں کے بعد اس میں حرکت پیدا ہو گئی، اور وہ جیسے مردے سے زندہ ہو جاتا ہے اس طرح ہو گیا۔ اب وہ جو ہے، اور اس نے کسی کو ڈس لیا جا کے۔ تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے یہ تربیت کے بعد، مشق کے بعد ہو تو جاتا ہے کہ ایسا ہے جیسے کہ مردہ، لیکن جہاں اس کو کوئی موقع ملتا ہے غلط خواہشات پیدا کرنے کا تو یہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں نفس اجدر ہاست او کے مرداست، نفس اجدر ہاست او کے مرداست از غم بے آلتی افسرداست، کہ جو نفس ہے ہمارا یہ تو ایک اژدہا ہے، یہ اژدہا جو ہے یہ مرا کہاں ہے، البتہ غم بے آلتی افسرداست، البتہ تم نے تربیت کر کے، مشق کر کے اس کو افسردہ بنا دیا ہے، لیکن وہ موجود ہے۔ اس واسطے کسی بھی وقت اللہ بچائے انسان کا دماغ پلٹ سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کے اندر ٹیڑھ پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ فرما۔ یا ذرا ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لے، کتنا ہی اللہ نے اس کو عبادت کی توفیق دی ہو، کتنا ہی اس کو تدین عطا فرمایا ہو، کتنا وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہا ہو، لیکن ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لے کہ کبھی نہ کبھی دل میں غلط خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، اور وہ خیالات کبھی ارادے کی حد تک پہنچتے ہیں، کبھی صرف خواہش اور تمنا کی حد تک رہتے ہیں، کبھی ارادے کی تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اللہ بچائے۔ اگر آدمی کی صحبت ٹھیک نہ ہو، اگر اس کا ماحول سازگار نہ ہو، تو یہ جو دل میں خواہشیں اور جذبات یا امنگیں یا تمنائیں پیدا ہو رہی ہیں، اگر ذرا اس کو ماحول دوسرا ملے تو آدمی بھٹک کے کہیں سے کہیں جا سکتا ہے۔ تو جب کبھی دل میں کسی گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہو، ارادہ پیدا ہوتا ہو،
خواہش پیدا ہوتی ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کہہ لو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ایک آدمی ایک ایسے ماحول میں جا رہا ہے کہ جہاں اس کو اندیشہ ہے کہ میری نگاہ بھٹک جائے گی یا میرے دل خراب ہوگا یا مجھ سے کوئی غلط کام ہونے کا اندیشہ ہے، تو جانے سے پہلے اور راستے میں یہ دعا کرتا جائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تو حمد بھی ہے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت دے دی ہے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت کا مورد بنایا، یہ آپ کا انعام ہے، آپ کا کرم ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن آئندہ کہیں ہم بھٹک نہ جائیں۔ اب کسی مجلس میں آپ جا رہے ہو، اندیشہ ہے کہ یہاں مجلس میں جائیں گے تو غیبتیں ہوں گی، غیبت کی مجلس ہوگی، دوسروں کا ذکر آئے گا، اس کو برا بھلا کہا جائے گا، اندیشہ ہے۔ اول تو ایسی مجلس میں جانے سے پرہیز ہی کرے تو آدمی تو بہتر ہے، لیکن بعض اوقات جانا ہو جاتا ہے اور وہاں لوگ مل جاتے ہیں، اندیشہ ہے کہ غیبتیں ہو رہی ہوں گی یا ہوں گی، تو مانگ لو اللہ تعالیٰ سے یا اللہ میں جا رہا ہوں اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں غیبتوں کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اے اللہ میرے دل کی حفاظت فرمائیے، مجھے ٹیڑھ سے محفوظ رکھیے۔ یہ دعا مانگتے رہو۔ جب کبھی نفس کسی غلط کام کی طرف اس کے دل میں خواہش پیدا ہو، غلط کام کی، ناجائز کام کی، تو فوراً یہ کہہ دو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اب یہ نسخہ خود بتا دیا نبی اللہ جل جلالہ نے، خود بتا دیا کہ یہ کرو، کیونکہ میرے نیک بندے ایسا کرتے ہیں، ان کی تعریف فرمائی جو کرتے ہیں، اور ہمیں بتا دیا۔ تو اس نسخے کے بعد اتمام حجت فرما دیا ہم پر۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا تصور کرو کہ میدان حشر قائم ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، اور اس وقت میں اللہ بچائے ہمارے اعمال نامہ آ رہا ہے، اس اعمال نامے کے اندر اللہ بچائے گناہوں کی ایک فہرست ہے۔ تو جب وہ فہرست پیش ہوتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ اللہ میاں آپ نے تو ہمیں پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا تھا، ایسے ماحول میں کیا تھا جہاں تو ان گناہوں سے بچنا مشکل تھا۔ اگر آپ نے ہمیں صحابہ کرام کے دور میں پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے۔ ہم تو اسی زمانے میں پیدا کیے گئے، جیسے زمانے میں پیدا کیے گئے ویسے ہی ہم ہیں، ویسے ہی گناہ کرتے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرما دیں کہ اگر تمہیں مشکل لگ رہی تھی اپنے ماحول کے اندر، بچنا مشکل لگ رہا تھا، مجھے کیوں نہیں پکارا، مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ یہ سارا قرآن میں نے سارا قرآن بھرا ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کرتا ہے۔ تو تم نے اس قدرت کا واسطہ دے کر مجھ سے کیوں نہیں مانگا کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے؟ تو کیا جواب ہوگا تمہارا؟ لیکن اگر تم مانگتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کیجیے گا، ہمارے عمل میں ٹیڑھ پیدا نہ کیجیے گا، ہماری سوچ میں ٹیڑھ پیدا نہ کیجیے گا، مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ایسے بندے پر کرم ضرور فرمائیں گے۔ اور ایسے شخص کی اگر فرض کرو پھر بھی لغزش ہو جائے، قدم ڈگمگا جائے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے، استغفار کی توفیق دیں گے۔ توبہ کی توفیق دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ستاری کا مظاہرہ فرمائیں گے، اپنے غفاری کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ تو اس واسطے مانگنے سے
نہ غفلت کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. یہی سکھایا گیا اس میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا میں، کہ ہم سے مانگتے رہو کہ اللہ ٹیڑھ پیدا نہ کیجیے گا، نہ ہماری سوچ میں، نہ ہماری فکر میں، نہ ہمارے عمل میں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لے. یا اللہ اپنی حفاظت میں لے لیجیے. یا اللہ ہمیں ٹیڑھ سے بچائیے. یا اللہ اپنے ہمارے فکر اور سوچ کی ٹیڑھ سے بھی بچائیے. یا اللہ ہمارے عمل کی ٹیڑھ سے بھی بچائیے. یا اللہ نفس اور شیطان کے مقاصد سے، ان کے شرور و فتن سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجیے. اور اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے. یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے. یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اپنے رحمت سے ایمان پر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.